السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں تمام مشارکین کا خیر مقدم کرتا ہوں اور لمبی چوڑی تمہید کیے بغیر مختصر یہ جو ہمارا چھٹا پارٹ ہے، سکستھ پارٹ ہے، تو اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے۔ اور کہاں سے شروع کرنا ہے آپ جانتے ہیں، تقریباً 123 سے 147 تک ہم کمپلیٹ کرنے کی کوشش کریں گے۔ آئیے چلتے ہیں۔ ون 123 سے شروع کرنا ہے۔ ون 123 سے اسٹارٹ کرنے کی کوشش کریں گے۔ الحمدللہ۔ ون 123 چلیے، سوال نمبر 123 کیا کہی جا رہی ہے اس میں بات، کیا سوال ہے؟ سب سے پہلا جو سوال ہے، مدنی زندگی میں منافقین کا سردار کون تھا؟ یعنی منافق بولے تو وہ شخص جو دل میں کفر چھپائے رہتا ہے اور زبان پہ مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، دل مسلمان نہیں ہوتا اس کا، تو یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کرنے کے بعد جو مدینہ میں رہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مدینے کی زندگی تھی، اس زندگی کو مدنی زندگی کہا جاتا ہے۔ مدنی زندگی میں منافقین کا سردار کون تھا، چیف کون تھا؟ تو عبداللہ بن ابی، میں مٹھا دیتا ہوں، عبداللہ بن ابی، اس کو اردو میں ایسا لکھتے، عبداللہ بن ابی۔ اس کے بعد 124 حدیبیہ کا معاہدہ کب ہوا؟ یہ حدیبیہ کا معاہدہ، اس کے پیچھے کیا منظر ہے، پس منظر ہے بولے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں دیکھا تھا کہ عمرہ کر رہے ہیں، تو سارے صحابہ کرام کو لے کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے کے لیے مکے کو پہنچے۔ حدیبیہ کے مقام پر پڑاؤ ڈالا، لیکن کفار اور مشرکین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرہ کرنے کی اجازت نہیں دی، تو وہاں ایک امن کی بنیاد پر یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صلح کیا کفار اور مشرکین سے اس حدیبیہ کے مقام پر، اس لیے اس کو صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے، حدیبیہ کا معاہدہ، یہی حدیبیہ کا معاہدہ۔ یہ حدیبیہ کا معاہدہ کب ہوا؟ حدیبیہ کا معاہدہ ہے، دیکھو اس کا جواب 6 ہجری میں ہوا، 6 ہجری میں صلح حدیبیہ کا معاہدہ ہوا۔ اس کے بعد حدیبیہ کے معاہدے کا فائدہ کیا ہوا؟ اس سے بہت سارے فائدے ہوئے۔ ایک تو اس کے بعد بہت سارے دعوت کا دروازہ کھل گیا، امن قائم ہوا اور جنگ کی کوئی اب گنجائش باقی نہیں رہی، اور بھی بہت سارے فائدے اس سے ملے۔ لیکن جو ہے حدیبیہ میں بنیادی جو فائدہ ہوا ہے وہ کیا فائدہ ہوا ہے؟ اسلام کو امن کے ساتھ پھیلانے کا موقع ملا، یہ سب سے بڑی اور اہم چیز ہے، اسلام کو امن کے ساتھ پھیلانے کا موقع ملا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدنی دور میں کس ملک کا خطوط بھیجا؟ خطوط بولے تو کیا؟ لیٹرز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنی مدنی دور میں کس ملک بولے تو کنٹری کو بولتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روم، پرشیا، فارس، مصر یعنی
ایجپٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حکمران، اور بھی بہت سارے خطوط پہنچے ہیں، لیکن جو مشہور ہے، جو ہمیں جتنا معلوم ہونا چاہیے اتنا کافی ہے۔ اس کے بعد حجۃ الوداع بولے تو کیا؟ حجۃ الوداع بولے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حج، جو 1,40,000 صحابہ کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج پہ گئے تھے، اسے بولتے الوداع، بولتے نہیں الوداع، وہی حجۃ الوداع، آخری حج جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حج ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کب ہوا؟ وہ 10 ہجری میں ہوا آخری حج۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کب ہوئی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے کب چلے گئے؟ 12 ربیع الاول کو اللہ کے نبی 11 ہجری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے وفات پا گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کس عمر میں ہوئی؟ یعنی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے، وفات پا گئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایج کیا تھی؟ عمر بولے تو ایج کیا تھی؟ 63 ایئرس، 60 پر 3 سال کی عمر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر گئے، اس دنیا سے چلے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کہاں ہوئی؟ یعنی وہ کون سی جگہ تھی؟ وچ پلیس کون سی تھی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر؟ مدینہ منورہ میں۔ کنفیوز نہیں کر لینا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں پیدا ہوئی، کہاں پیدا ہوئی، کنفیوز نہیں کر لینا، مدینے میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کس کے گھر میں ہوئی؟ یعنی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈیتھ ہوا تو اس وقت آپ کس کے گھر میں تھے؟ گھر بولے تو معلوم نا، سب کے گھر ہوتے ہیں الحمدللہ۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں موجود تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کس بیماری میں کے بعد ہوئی؟ یعنی کون سی بیماری تھی؟ بیماری بولے تو یعنی کس وجہ کون سی بیماری، یعنی صحت کے اعتبار سے جو ہے کیا وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ موت تک وہ بیماری چلے گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر گئے؟ تو تیز بخار اور تکلیف کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تیز بخار تھی، اور تکلیف کے بعد جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے۔ آخری دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی اہم نصیحت فرمائی؟ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات ہونے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی 2 اہم نصیحتیں بولے؟ ایک تو نماز قائم کرو، غلاموں کے حقوق کا خیال رکھنے کی، تو ایک چیز ہے اور یہ ایک چیز ہے، یعنی نماز بہت اہم چیز ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے بچوں، دیکھو نماز پڑھنا کتنا اہم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جاتے ہوئے کوئی اور اہم نصیحت نہیں بلکہ نماز کے سلسلے میں ابھارا اور اپنے ماتحتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تاکید کی۔ اس کے بعد سوال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری الفاظ کیا تھے؟ لاسٹ ورڈز، فائنل ورڈز جو تھے، لاسٹ ورڈز آپ کے کیا تھے جب آپ انتقال کر رہے تھے؟ جب اس وقت آپ کے ورڈز کیا تھے؟ اللہم الرفیق الاعلیٰ۔ اس کو انگلش میں تھوڑا الگ آیا ہے، اس کو کیسے لکھنا؟ اللہم الرفیق الاعلیٰ، اللہم الرفیق الاعلیٰ، یہ الف لام کے ساتھ، الرفیق الاعلیٰ، اللہم الرفیق الاعلیٰ، فی نہیں ہے، فی غلط ہے، اللہم الرفیق آر آنا چاہیے، اللہم الرفیق الاعلیٰ۔ چلیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کس کے سینے پر تھے جب وفات پا گئے؟ یعنی لاسٹ وقت میں اب سانسیں ختم ہو جاتی ہیں تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس کے یہاں موجود تھے؟ کس کے سینے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر موجود تھا؟
بولے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے سینے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر موجود تھا. اس وقت آپ کی سانسیں ختم ہو گئیں، آپ اس دار فانی سے کوچ کر گئے. اس کے بعد سوال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر سب سے زیادہ صدمہ، یعنی سب سے زیادہ غم، سب سے زیادہ پریشانی کس کو ہوئی؟ حالانکہ ویسے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے دنیا میں یعنی ہر بچہ کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سب کے لیے بڑا صدمہ ہے، لیکن خصوصاً کچھ لوگوں کو اور زیادہ صدمہ لگا. جیسے جواب سنو، تمام صحابہ کو، خاص طور پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بڑا سخت رنج ہوا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا کیا رویہ تھا؟ عمر رضی اللہ عنہ کیا رویہ اختیار کرے اس وقت جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا؟ تو اس وقت ان کا رویہ کیا تھا؟ جواب، وہ غم سے انکار کر بیٹھے کہ نبی وفات نہیں ہوئے. یعنی محبت اتنی زیادہ تھی نبی کی، وہ اس چیز کو بھروسہ کر ہی نہیں پا رہے تھے کہ آج کے بعد سے ہمارے درمیان نبی نہیں رہیں گے. اس چیز کو وہ یقین ہی نہیں کر پا رہے تھے. اتنا غم ان کو لاحق ہوا تھا. کس صحابی نے، اب مسئلے کو حل کرنا پڑے گا، ان کے اس مسئلے کو جو ان کے اشکال کو دور کرنا پڑے گا. کیسے؟ ایک صحابی، کس صحابی نے حقیقت بیان کر کے لوگوں کو تسلی دی؟ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، وہ بھی اس دنیا سے جائیں گے. انسان ہونے کا تقاضا یہی ہے کہ اس دنیا سے جانا ہے، اور جتنے انبیاء آئے سب کو جانا پڑا. اللہ تعالیٰ نے وما محمد اللہ رسول، محمد صرف اللہ کے رسول ہیں. قد خلط من قبلہ الرسل، اس سے پہلے جتنے انبیاء آئے گزر چکے. افئمت تھا، اگر وہ مر چکے، اگر وہ مر جائیں، فہمت تھا اب انقلبتم علی اعقابکم، کیا تم اپنے پیروں کے بل پلٹ جاؤ گے کیا؟ یعنی ایک انسان پر پورا دن موقوف نہیں ہے، بلکہ دین اللہ کا ہے، تھا اور آج بھی رہے گا، اور قیامت کی صبح تک یہ دن باقی رہے گا. تو اس لیے ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے. تو تسلی دینے والے کون تھے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے. اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کون سی آیت پڑھی؟ وہی آیت میں اس سے پہلے بتایا. جواب، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسول، وہ پوری لمبی آیت ہے. سوال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد غسل کس نے دیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل، پانی کون نہلائے، غسل کون دیے مرنے کے بعد؟ تو جواب کیا ہے؟ اہل بیت. اہل بیت میں کون آ جاتے ہیں؟ یعنی خاص طور پر ذکر کیا جاتا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ، اور قریبی جو صحابہ تھے نا، جیسے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ، اور بہت سارے قریبی جو عشرہ مبشرہ ہے، جتنے زیادہ قریب تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دینے میں بھی اتنا قریب تھے. اس کے بعد سوال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ کہاں پڑھا گیا؟ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہر مسلمان جب کوئی نہ مسلمان جب مرتا ہے تو اس کے جنازے کی نماز پڑھائی جاتی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے تو ان کے جنازے کی نماز کہاں پڑھا گیا؟ تو دیکھو جواب، مسجد نبوی میں. مسجد نبوی کیسے پڑھنا اس کو؟ مسجد نبوی میں بغیر امام کے پڑھا گیا. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے تب بھی امام تھے، مرنے کے بعد بھی آپ امام ہیں. یہ تصور سے صحابہ نے جو ہے کسی ایک کی امامت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنازے کی نماز نہیں پڑھائی، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور کسی کی ہمت بھی نہیں تھی کہ نبی کی موجودگی میں کہ وہ امامت کرے. تو اس لیے صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے، حجرے میں جاتے، اور ایک ایک کر کے باری باری صحابہ جا کر کے
اپنے طور پر انفرادی طور پر جنازے کی نماز پڑھ کے آ جاتے تھے، بغیر امام کے جنازے کی نماز ہوئی۔ سوال، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے میں یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں دفن کیا گیا؟ یعنی نبیوں کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ جہاں انتقال کر جاتے وہی ان کو دفنایا جاتا ہے، تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے میں موجود تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں انتقال کر گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہیں ان کو دفنا دیا گیا۔ سوال نمبر 143، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پہلے خلیفہ کون بنے؟ پہلے خلیفہ کون بنے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ پہلے خلیفہ ہیں اسلام کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔ سوال، رفیق اعلیٰ کی جانب روانگی کا مطلب کیا ہے؟ بہت آسان ہے، کیا مطلب ہے؟ یعنی اللہ کے پاس چلے جانا، دنیا سے ہجرت کر کے اللہ کے پاس جانا، وہی تو ہے۔ سوال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے امت کو کیا سبق ملتا ہے؟ میں اس سے پہلے بھی بتا دیا کہ ہر انسان کو اس دنیا سے جانا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، کل من علیہا فان، ہر چیز فنا ہونے والی ہے، وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ سوائے اللہ کے، تو وہ باقی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے امت کو کیا سبق ملتا ہے؟ کیا سبق ملتا ہے؟ یہ کہ ہر نفس کو، میں کلیئر کرتا ہوں، یہ کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور دین پر، یہ کیا ہے، یہ دین پر قائم رہنا ضروری ہے، دین پر قائم رہنا ضروری ہے، یہ کیا بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد سوال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی کون تھی؟ یعنی آپ کے صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پہلی بیوی اور ہماری ماں امہات المومنین میں سے کون پہلے تھے؟ تو حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا، یہ سب سے پہلی بیوی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ سوال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور بیویوں کو کس لقب سے یاد کیا جاتا ہے؟ یعنی لقب بولے تو ٹائٹل، کس لقب سے یاد کیا جاتا تھا، کس لقب سے یاد کیا جاتا ہے؟ میرے اور آپ کی ماں امہات المومنین، ان کو امہات المومنین کہا جاتا ہے، امہات المومنین، یہاں دیکھو امہات المومنین کہا جاتا ہے۔ تو آج کے لیے اتنا کافی ہے 147 تک، انشاءاللہ بقیہ شام تک پھر 7واں ویڈیو آ جائے گا، یہ 6واں ویڈیو ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ سب کو دین کی سمجھ نصیب عطا فرمائیں، اور آپ کو جو ایگزام ہونے والا ہے، امتحان ہونے والا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں مزید محنت کرنے کی آپ کو توفیق عطا فرمائیں، اور یہ دینی معلومات کو شیئر کرنے اور خود اس پر عمل کرنے اور مزید علم حاصل کرنے کی اللہ آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا یہ کمپٹیشن انشاءاللہ 1 تاریخ کو، فبروری 1 تاریخ کو ہوگا۔ صبح 10 بجے تک سارے طلبہ پہنچ جانا چاہیے، 10:30 بجے سے انشاءاللہ ایگزام سٹارٹ ہوگا، 12 بجے تک ہوگا۔ 150 سوالات ہوں گے، ہر ایک کو ٹک کرنا پڑے گا، آپ کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ملٹیپل MCQ، ملٹیپل کوشچن رہیں گے، چوائسز دیے جائیں گے، آپ کو صرف کوئی جو صحیح ہے وہ ٹک کرنا پڑے گا۔ اس لیے آپ بے فکر رہیے، آرام سے پڑھتے رہیے، ان ویڈیوز کو دیکھتے رہیے، یہ تمہارے لیے دین سمجھنے اور خاص کر امتحان میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو دین کی سمجھ نصیب عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔